السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ محترم، معزز، عزیز دینی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم توحید کے بعد خالص تنہا اللہ کی عبادت کریں، جن ہو یا انسان ہو، دونوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کے بعد میں سب سے پہلا فریضہ جو ہے اس امت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فریضہ دیا گیا تھا، 13 سال تک جو مکہ میں آپ نے کام کو انجام دیا، وہ تھی دعوت توحید۔ اور دعوت توحید یہ سب سے اہم عبادت، توحید جو ہے اہم عبادت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، خالص تنہا اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو 13 سال تک مکی زندگی میں پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو انجام دیا۔ تو آج ہم اس فکر کو لے کر، جو اللہ کے رسول کی فکر تھی، اس کو لے کر ہم آگے بڑھیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا، اور نبی نے اپنے صحابہ کو بتایا، اور صحابہ کے ذریعے سے یہ ہم تک پہنچا ہے۔ یہ دعوت کا فریضہ، اور دعوت کا فریضہ ہر اہل علم پر دعوت دینا فرض ہے، فرض عین ہے۔ اگر وہ علم رکھنے کے باوجود وہ دعوت نہیں دیتا ہے، علم ہے مگر دعوت نہیں دیتا ہے، تو وہ خسارے میں ہے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا عابد، اللہ کا عبادت گزار بندہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے والا بندہ، اللہ کا موحد بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے بند گھر میں، لیکن وہ اپنے تک محدود کر رہا تھا اس کام کو، دوسروں کو نہیں بتا رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا، اس بستی کو ہلاک کر دو، برباد کر دو، تباہ کر دو۔ یہاں پر اللہ کا کوئی نام نہیں لے رہا۔ فرشتے آئے، دیکھا تو ایک اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اللہ سے لو لگائے ہوئے ہے، مگر اپنے تک۔
فرشتوں نے کہا اللہ تیرا ایک نیک بندہ وہاں پر تیری عبادت کر رہا، اس بستی کو کیسے ہم برباد تباہ کر دیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پہلے اسی سے شروع کرو، پہلے اسی سے شروع کرو۔ کیوں؟ میرے بندے اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں، اور یہ ان کو اللہ جو میں نے اس کو علم دیا ہے اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہا، ان کو نہیں جا کے برائیوں سے روکتا ہے، نہ انہیں اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے، نہ برائیوں سے روکتا ہے۔ پہلے اسی سے شروع کرو، پہلے اسی کو برباد کرو، اسی کو میٹ دو۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا پہلے اسی سے شروع کرو۔ جو اہل علم ہیں، اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، اللہ کے عابد بندے ہیں، تو ان پہ سب سے پہلا فریضہ دعوت توحید کا ہے۔ اگر اس کو نہیں کرتے تو ہم خسارے والے۔ اللہ نے یہی شرط لگائی، والعصر، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، پوری دنیا کے لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ ایمان لانے کے بعد نیک صالح عمل کیے، اچھے عمل کیے، وہ خسارے سے باہر ہیں۔ حق بات کہتے رہے، حق کی نصیحت کرتے رہے، اور صبر کی نصیحت کرتے رہے، صبر کی نصیحت بھی کرتے رہے، اس پر جمے بھی رہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ اور جو اس کے برخلاف کرتے ہیں ان کے لیے کوئی جنت کا وعدہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک جماعت اہل علم کی ایسی ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اچھی باتوں کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے۔ جب یہ اس کام کو کرے گی یہ اللہ کے بندے، یہ اہل علم، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ سراسر کامیاب ہیں، سراسر ہدایت والے ہیں، اور سے ہی جنت میں جانے والے ایسے ہی لوگ ہیں۔ اس کے برخلاف کرنے والے وہ ہدایت پر نہیں ہیں، بلکہ وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے حدیث پڑھی ہے بنی اسرائیل والی، ان لوگوں کے ساتھ یہی ہونے والا ہے۔ میرے بندے سارے گمراہ ہو گئے، تم گھر میں بیٹھ کے اللہ 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 کا ذکر میں لگے ہو، رٹی مارے ہو۔ یہی اس امت کا دستور ہے، ضربیں لگاتے ہیں مسجد کے اندر، حق ہو الا اللہ الا اللہ۔ اسلام ہے یہ خرافات؟ تو ہمیں چاہیے ایسے کاموں کو مٹائیں، غیر اللہ کی عبادت جہاں ہوتی ہوں ان کو نیست و نابود کر دیں۔ اللہ کے رسول نے 13 سال تک مکہ میں یہی کام کیا۔ آج ہم اس کام سے غافل ہیں، اللہ کے بندے گمراہ ہو رہے ہیں، گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، اچھی باتوں پر نہیں آ رہے، اچھے عمل نہیں کر رہے، ہر گھر میں برائی پھیلی ہوئی ہے، نہ علم سیکھتے ہیں اور نہ اچھی باتیں بتاتے ہیں لوگوں کو۔ جب آتا ہی نہیں تو بتائیں گے کیا؟ تو ہمیں علم سیکھنا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض ہے، دین اسلام کو سیکھنا فرض عین ہے۔ اگر نہیں سیکھیں گے اللہ کے یہاں اس کی پوچھ ہونے والی ہے، اللہ کے بچو گے نہیں، اللہ کی پکڑ سے بچو گے نہیں۔ میرے بھائیو کیا کر رہے ہو تم؟ اس امت کے اندر اتنی بڑی گمراہی، جو تمام اللہ کے رسول اس امت پر فخر کریں گے،
اپنی امت تو سب سے بڑی تعداد میں دیکھیں گے، لیکن یہ تعداد میں نہیں تو کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج میں ایک اہم چند باتیں یہاں پر بتانے آیا ہوں، اور وہ چند باتیں یہ ہیں جو آج تک کسی مولوی نے بیان نہیں کی ہیں۔ تو آج مجھے اس موضوع کا صرف حاصل ہوا اور میرے دل کو لگی بات، اور اللہ نے میرے دل کو جھنجھوڑا۔ آج میں اس موضوع کو لے کے آیا ہوں، چند باتیں میں یہاں پر عرض کروں گا۔ جب انسان مر جاتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، تو اس امت کے اندر ایک بہت برا عمل ہو رہا ہے اس میت کے ارد گرد، اس میت کے گھر میں۔ جب کوئی مر جاتا، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، اس گھر کے آدمی، اس گھر کے مرد حضرات، ذمہ دار میت کو بیچ میں رکھ دیتے ہیں، میت کو بیچ میں رکھ دیتے ہیں، اور اس کے ارد گرد عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، محرم بھی اور غیر محرم بھی، جبکہ اللہ کے رسول نے اس کی اجازت نہیں دی۔ نہ اللہ کے رسول کے دور میں یہ کام ہوا، نہ صحابہ نے کیا، لیکن آج تک کسی مولوی نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ دنیا کی باتیں بتاتے ہیں، لیکن یہ موضوع آج تک کسی نے لیا ہی نہیں۔ رسم و رواج، میت کے ارد گرد جمع ہو کے بیٹھنا، وہاں پہ نوحہ کرنا، گلے پھاڑنا، یہ عمل درست نہیں ہے۔ اس میت کے ارد گرد بیٹھنا جائز نہیں، بلکہ حرام ہے یہاں بیٹھنا۔ ایسا ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، اللہ کے رسول کے زمانے میں کبھی نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، لوگ آتے تھے، دعا کر کے پڑھ کے نماز نکل جاتے تھے۔ خواتین بھی آئی، آپ کی ازواج مطہرات، وہ بھی دعا کر کے نکل گئی، اپنی طرف آ گئی۔ اس طرح جم گھٹا نہیں لگا جو آج اس جہالت، اتنی بڑی جہالت ہے، جم گھٹا لگایا عورتوں کا۔ عورتیں چاروں طرف بیٹھی ہوئی ہیں، اگر مرد دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس میت کو، تو وہاں پر انہیں جگہ نہیں ملتی ہے اندر جانے کی، اس کو دیکھ لیں، اس کے چہرے کو۔ کیوں؟ وہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، منہ کھولے ہوئے بیٹھی ہوئی ہیں، منہ ان کے پلیٹ فارم صاحب بے غیرتی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، محرم بھی غیر محرم بھی اس میت کی۔ اگر مرد میت ہے، اس کے ارد گرد بیٹھنا، چاہے مرد کی میت ہو یا وہ عورت کی ہو، اس کے ارد گرد بیٹھنا جائز نہیں ہے قطعاً، بلکہ اس کی میت کو ایک سیف جگہ پہ رکھتے ہیں۔ اگر عورت ہے، عورتیں آئیں اسے دیکھ کر چلی جائے۔ جو گھر کے ممبر ہیں وہ بھی ایک سائڈ میں بیٹھی رہے، وہاں جگہ ہونی چاہیے تاکہ کوئی دیکھ لے۔ اگر مرد ہے تو وہاں بالکل عورتوں کا بیٹھنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ بھائی مرد ہے، وہ محرم غیر محرم میں سب، اب لوگ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے تو انہیں جگہ نہیں اندر جانے کی۔ اب جو غیر محرم عورت ہیں ان کا کیا کام ہے وہاں بیٹھنے کا؟ کوئی کام نہیں ہے۔ آئیں اور دیکھ کے اپنے گھر چلے جائیں، یہ اللہ کا حکم۔ مرد آئیں اپنے گھر چلے جائیں دیکھ کے، یا باہر بیٹھ جائیں، لیکن عورتوں کو جمگھٹا لگانا جائز نہیں، حرام ہے۔ میت کے ارد گرد بیٹھنا جائز نہیں ہے، یہ حرام کام ہے۔ یہ جہالت ہے، جہالت کو ہم ختم کرنے آئے ہیں۔ اور یہ میرے لیے بھی وصیت، اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میرا انتقال ہو جائے، تو میں اپنے لوگوں کو وصیت کر رہا ہوں
میری میت کو اس طرح نہ رکھیں تاکہ غیر محرم آئیں اور وہاں جم گھٹا لگا کے بیٹھ جائیں، بلکہ ایک جگہ محفوظ رکھ دیں اس کو، تاکہ لوگوں کو آسانی ہو، دیکھ کر وہ نکل جائے۔ محرم عورتیں وہ دیکھ کے اپنے دوسرے روم میں چلی جائے، ایک الگ جگہ، لیکن وہیں پر رکھنا، وہیں پر چاروں طرف بیٹھنا، یہ جائز قطعاً نہیں ہے۔ وہاں پہ مرد کو دیکھا بھی نہیں، لوگ دیکھنے والے پریشان ہیں، اور عورتیں بیٹھی ہوئی غیر محرم مرد کے سامنے غیر محرم عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، مرد ان کا محرم تو ہے نہیں، وہ اس کے چاروں طرف بیٹھی، بالکل جائز نہیں، قطعاً درست نہیں ہے بات۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس عمل سے باز آئیں، اس عمل سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ کی بڑی سخت پکڑ ہے۔ یہ حرام کام ہے میت کے چاروں طرف بیٹھنا، بلکہ ایک طرف محفوظ رہیں، میت کو اکیلے چھوڑ دیں تاکہ کسی کو دیکھنے میں پریشانی نہ ہو۔ اور غیر محرم عورت کو اس مرد کی میت کے پاس بیٹھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ محرم عورتیں بھی اپنی ساتھ الگ محفوظ بیٹھیں تاکہ لوگوں کو دقت نہ ہو، دیکھ کے چلے جائیں۔ اور جیسے ہی اس کی نماز دفن کا وقت آئے، فوراً اپنے گھروں سے وہاں آ کے اس کام کو انجام دیں، اس کی نماز جنازہ پڑھیں، اگر مومن ہے، وہ نمازی پرہیزگار ہے، معاہد ہے، نماز جنازہ پڑھیں، اس کو دفن کرائے۔ یہ عمل اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ اس کے برخلاف ساری رسمیں حرام ہو رہی ہیں، چاروں طرف عورتوں کا بیٹھ جانا، یہ قطعاً درست نہیں ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ان خواتین کو بھی صحیح سمجھ دے جو نوحہ کر رہی ہیں دوسرے کے گھر میں آ کے، تو اس میت کے پاس بیٹھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ آج سے ہی عورتیں عہد لیں، اس عمل کو چھوڑ دیں، اگر نہیں چھوڑیں گی تو اللہ کی بڑی سخت پکڑ ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی بڑی سخت پکڑ ہے، اللہ کی سخت پکڑ سے بچو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ میت کو اکیلے رکھو محفوظ جگہ پہ، لوگ آئیں دیکھ لیں، کوئی محرم آئی ہے وہ بھی دیکھ کے اپنا دوسرے روم میں چلی جائے، وہاں پہ کوئی نہ بیٹھے تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو، لیکن یہ ارد گرد بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اس عمل کو چھوڑ دیں، آج سے جہالت کو ختم کر دیں، اس رسم و رواج کو ختم کر دیں۔ کیا مطلب ہے وہ خواتین کا وہاں بیٹھنے کا؟ اگر میت خواتین کی تو مردوں کا کیا کام وہاں پر؟ وہاں جمگٹے لگے پڑے ہیں۔ اس کے میت کے دفن کے وقت آ جائے، اس کا انتظام کروا کے دفنائے، اس کی نماز جنازہ پڑھ کے اس کے لیے استغفار کر دیں اور بس ختم۔ یہ ثابت ہے، باقی ایسے ارد گرد بیٹھنا قطعی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو خواتین ہیں، جو مرد ہیں، ان کو بھی صحیح سمجھ دے اور اس رسم و رواج سے دور ہو جائیں۔ دوسروں کے گھر ایسا بیٹھنا آنا یہ درست نہیں، جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔